صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم قابل قدر سامعین کرام گرامی قدر جناب شہزاد حسین اور ان کے احباب و اخوان نے والدین آبا و اجداد کے اصحاب ثواب کے لیے اور ہمارے بہت ہی مخلص مہربان رفقا میں سے عظیم رفیق جناب صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری نظری علیہ الرحمہ کے اصحاب ثواب کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی ہر سال بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اور بڑی ہی احترام اور محبت کے جذبات سے اس محفل مبارکہ کو منعقد کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان محفل منتظمین محفل نے اس عقیدت ارادت کے ساتھ اس محفل کو سجایا اہتمام کیا، اللہ رب العزت قبول فرما کر بارین کی عزتیں برکتیں اور راحتیں نصیب فرمائے آمین۔ اور بطور خاص جن جن کے ایثار ثواب کی نیت بانیان محفل نے کی ہے، اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو منور فرما کر جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں محبان رسول محفل میلاد شریف میں موجود ہیں۔ یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی پرکیف اور پرنور ساعتوں میں ہم محفل میلاد پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل میں حاضری شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس محفل میلاد میں حاضری کی برکات کا ذکر فرماتے ہوئے بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی توفیق سے 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں اور اللہ کریم کی توفیق سے روزے بھی پورے رکھتا ہوں، حج بیت اللہ شریف کی سعادت بھی حاصل ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں فرائض ہیں اسی کی توفیق سے میں سر انجام دیتا ہوں، لیکن ان تمام نیک اعمال پر مجھے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا بھروسہ نہیں۔ میرا صرف ایک عمل ہے جس عمل کی بدولت مجھے یقین کامل ہے کہ اس مبارک عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک، آپ کے میلاد شریف کی جو محفل کا
اہتمام کرتا ہوں، اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے مجھے یقین کامل ہے کہ حضور کے ذکر کی برکت سے میری بخشش کا، میری نجات کا سامان ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کاملین حضور کے میلاد شریف کو مناتے آئے۔ مسجد نبوی شریف میں حضور کی موجودگی میں محفل میلاد شریف منعقد ہوئی۔ حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف میں ایک ایسی محفل کا اہتمام کیا گیا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے خود اسٹیج بنوایا۔ اللہ اکبر۔ ممبر حضور نے خود بنوایا، اسٹیج بنوایا۔ جیسے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آج شہزاد حسین صاحب کی رہائش گاہ پر، اقامت گاہ پر آقا کریم کا میلاد منایا جا رہا ہے، تو آؤ اس محفل میں حاضری دو اور میلاد مناؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ اس دینی دعوت پر یہاں تشریف لائے، ذرا چشم تصور میں جا کر کے دیکھیے وہ محفل مبارکہ کتنی پیاری ہوگی، اس محفل پاک کی روحانیت و نورانیت کا کیا عالم ہوگا، جس میں سننے والے سارے کے سارے حضور کے صحابہ تھے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ سامعین سارے کے سارے نبی پاک کے صحابہ تھے۔ ممبر بن گیا، اسٹیج بن گیا اور صحابہ کرام جمع ہو گئے، جب اجتماع بن گیا، مجمع آ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان کہاں ہے؟ حسان۔ یہ حسان نبی کریم علیہ السلام کے ثنا خاں تھے، حضور کے ثنا خان، جو حضور کی نعت شریف پڑھتے تھے، نبی پاک کی نعت شریف پڑھتے، نعت شریف پڑھتے بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور نعت شریف لکھتے بھی تھے۔ اللہ اللہ۔ انہیں دو سعادتیں حاصل ہیں، صحابی رسول تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ حضور کی بارگاہ کے شاعر بھی تھے اور حضور کی بارگاہ کے نعت خوان بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا حسان اسٹیج پہ چڑھ جاؤ اور اس ممبر پر بیٹھ کر میرا میلاد بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفار کے جو شعراء تھے، عالم کفر کے جو شاعر تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ مذمت میں شعر لکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان اس ممبر پہ بیٹھ کر ان گستاخوں کا منہ بند کر، اور یہ اشعار کی صورت میں، کلام میں جو معاذ اللہ میری ہجو کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، تو ان کو جواب بھی دو، مدح سرائی بھی کرو۔ چنانچہ حضرت حسان کو جب آقا کریم نے فرمایا کہ ممبر کے اوپر بیٹھو، اللہ 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 اللہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان نے عرض کی کہ حضور مجھ سے ایسا ہو نہیں سکے گا، یہ ممکن نہیں، میں ایسا کر نہیں پاؤں گا کہ آپ نیچے تشریف فرما ہو اور میں اسٹیج کے اوپر اور ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان آج میرا حکم ہے، آج میرا حکم ہے، حکم ہے، تم ممبر کے اوپر بیٹھو گے، میں صحابہ کے مجمع میں نیچے آپ نے عربی کا ایک مقولہ سنا ہوگا، الامر فوق الادب،
ادب یہ کہتا ہے کہ حضور نیچے تشریف فرماؤ، ممبر کے اوپر بیٹھے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن جب حضور حکم فرما دیں تو پھر جب حکم ہو جائے تو پھر حکم پر عمل کیا جائے۔ اس میں ایک حکمت تھی، حسان ممبر پہ بیٹھے اور میرے آقا کا میلاد پڑھا۔ جو ممبر پہ حضور نے بٹھایا حسان بن ثابت کو، اور خود حضور نیچے تشریف فرما ہوئے صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کے جرمٹ میں۔ اس سے قیامت تک ایک ضابطہ بن گیا، ایک دستور بن گیا، ایک قاعدہ طے ہو گیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بیان کرے، حضور کا ذکر کرے، حضور کی نعت پاک پڑھے، حضور کی مدح سرائی کرے، ممبر پہ بیٹھ کے، اسٹیج پہ بیٹھ کے، اسے ثواب ملتا ہے حسان بن ثابت کی سنت کا۔ اسے ثواب ملتا ہے حسان بن ثابت کی سنت کا۔ اور جو مجمع میں بیٹھ کر آقا کریم کی نعتیں سن کر، ذکر سن کر، شان سن کر، عظمت سن کر، جھوم جھوم کر شام جہاں کو معطر کرے، اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سرکار کی نعت پاک پڑھے، شان بیان کرے، تقریر کرے، واعظ کرے، بیان کرے، خطاب کرے، اسے ثواب ملتا ہے حسان بن ثابت کی سنت۔ اور جو مجمع میں بیٹھ کر غور سے سنتا بھی ہے، جھومتا بھی ہے، دل کو سرور بھی آتا ہے، وہ حضور کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب دونوں سنتیں سامنے آ جائیں، ایک حسان کی سنت، ایک نبی پاک کی سنت، تو پھر سنت میں حسان کی سنت کا ثواب اور درجہ زیادہ ہے یا نبی پاک کی سنت؟ لہذا اس بندے کی بڑی فضیلت ہے جو سرکار کی نعت پاک سن کر، ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت ایسے ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، کیونکہ آقا کا ذکر سننے سے ہم غلط ہوتے ہیں، آقا کا ذکر سننے سے دکھ مٹتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضور کے ذکر میں اللہ کریم نے برکت بڑی رکھی ہے، اور حضور کے ذکر کی جو محفل سجاتا ہے بڑی خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کی رفعت کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ الم نشرہ کی ایک مستقل آیت ہے، جس میں حضور کے ذکر کی رفعت کو بیان کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لَكَ، محبوب تیرے لیے، تیری خاطر ہم نے تیرے آنے سے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ بے شک یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ بہت سے سوالات جو میلاد شریف کے حوالے سے لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو خود اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، جو خود اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، بہت سیدھا سادہ سا۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سال کے بعد وہ جب برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن آتا ہے، پیدائش کے دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم میلاد، یوم میلاد، اور انگلش میں اسے برتھ ڈے کہتے ہیں۔ سال کے بعد جب وہ یوم پیدائش آتا ہے تو پھر گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ سے مراد برتھ ڈے۔ یہ تو بھائی اتنی عام چیز ہو گئی معاشرے کے اندر کہ آپ سالگرہ بچے کی نہیں بھی کریں گے تو بچہ اپنی برتھ ڈے سے 2 دن پہلے گھر میں شور ڈال دے گا،
وہ کہے گا پاپا ماما میری کل برتھ ڈے ہے، آپ کیک لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارے اہتمام کریں گے، اور پھر اس میں موم بتیاں بھی لگائیں گے، کیک کاٹتے وقت موم بتیاں بھی لگائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ جب بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، حضور کی برتھ ڈے پر وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور پھر ہم سرکار کی برتھ ڈے بنا کر آقا کے ترانے پڑھتے ہیں عظمت کے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آگے، آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، آگے اب نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اگر نعرے نہ لگائیں پوری تقریب میں ضرورت نہیں نعرے، ماشاءاللہ بس بیان سنیں وقت کا ہے۔ یہ ابھی آپ نے عباس علی قادری صاحب سے سنا ہے نا، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، کہہ دیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ سلامت رہنا، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اتنی سی بات ہے کہ حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے لال، خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے لال کی، واہ، یہ تو حضور کی خوشی ہے۔ اللہ بھئی اتنی سیدھی سی بات ہے، تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناؤ تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضور کی برتھ ڈے پہ تم فتوے لگانے شروع کر دیتے ہو، پوچھتے ہو جی خان یہ تو آقا کی برتھ ڈے ہے، یوم میلاد ہے، اور پھر عجب عجب لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تم ہر سال میلاد مناتے ہو۔ میں نے کہا تمہارا پوترا ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں پیدا تو ایک مرتبہ ہی ہوا تھا، ہم کہتے ہیں یہ وہ دن، یہ ہے وہ دن جس دن رب کا فضل ہوا اور مجھے بیٹا ملا تو میرا بوٹا لگ گیا۔ اللہ، میں نے کہا جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوا تیرا بوٹا لگانا، جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے کائنات کا بوٹا لگا، اس دن کائنات کا بوٹا لگا۔ اللہ اکبر، یہ تو بھئی کامن سینس کی بات ہے، کتنے بے وقوف اس پڑھے لکھے دور میں تو ایسی جاہلانہ باتیں کریں۔ اور جب بچے، آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہوگا، مجھے بھی ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ میرے بچے کی برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، برتھ ڈے کیک کاٹنا ہے، تو آپ نے بھی آنا ہے دعا کے لیے۔ اب میں جب دعا کے لیے وہاں گیا تو کیک بھی پڑے ہوئے ہیں، موم بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور جناب یہ آپ نے سجاوٹ کی ہے میلاد کی خوشی میں، تو انہوں نے پورے کمرے کو غباروں سے اور جناب مختلف چیزوں سے سجایا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ سجاوٹ کس لیے؟ کہتے ہیں آج ننھے کی سالگرہ ہے، اس کی برتھ ڈے منائی، پورا کمرہ سجایا گیا، موم بتیاں بھی لگائی گئی، اور جب کیک کاٹنے لگے میں نے کہا کیک اتنا سخت بنا ہوا ہے، ایک آدمی سے نہیں کٹ رہا، ماما بھی ہاتھ لگا رہی ہے، پاپا بھی ہاتھ لگا رہا ہے، ماموں بھی آئے ہیں، نانا بھی آیا، دادا بھی آیا، 10 آدمی ایک چھری کو پکڑ کے کیک کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیک بڑا سخت ڈاٹا ہے، ایک آدمی سے کٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں حضرت صاحب، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی خوشی میں یہ شریک ہو جائے، اللہ، بیٹے کی خوشی میں کیا بات، شریک ہو جائے، آؤ تم بھی ہاتھ لگاؤ، تم بھی ہاتھ لگاؤ، تم کیک بھی کاٹو، تم پھر یہ بھی کرو۔ اور میں نے پھر دیکھا، مجھے وہاں یاد آیا کہ ہم تو اتنی خوش نصیبی ہے، ہم اپنے آقا کی برتھ ڈے جب مناتے ہیں نا تو یہ حضور کے ترانے پڑھتے ہیں، الحمدللہ، حضور کے ترانے۔ ابھی میں نے آپ کو وہ بات بتانی ہے جو مسجد نبی میں میلاد کی ہے، ماشاءاللہ، یہ صرف درمیان میں تاکہ وہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے گلی محلے کی بھی دوست اس نے اپنے بلائے ہوئے، جس کی برتھ ڈے تھی، اس نے اپنے کلاس فیلوز بھی اتنے بچے تھے، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایک زبان ہو کے ترانہ پڑھتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات اتنی سی ہے کہ کسی کو نواسے کی خوشی
کسی کو بیٹے کی خوشی، کسی کو پوتے کی خوشی، وہ اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ کیک بھی آ رہا ہے، کمرہ بھی سجایا گیا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا ترانہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ بات اتنی ہے صرف تمہیں اپنے پوتوں بیٹوں نوازوں کی خوشی ہے، ہمیں آمنہ کے لال کی خوشی ہے، واہ واہ واہ، آمنہ کے لال کی خوشی ہے۔ اچھا اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے، اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے۔ تو سلطان الواعظین تو بڑی پتے کی بات کر گئے، آپ فرماتے ہیں جو ہو بچہ پیدا۔ واہ واہ، آپ میلاد کا لنگر شہزاد صاحب نے اہتمام کیا ہے آپ کے لیے، لنگر میلاد، بولیے لنگر میلاد۔ بھائی ہم لنگر میلاد لائیں تو خطوں کی کبھی لسٹ جاری ہو جاتی ہے جی، اور یہ اپنے بچہ پیدا ہو، بیٹا پوتا نواسا، پوری گلی محلے برادری رشتہ دار سجن بیلی تعلق والوں سب کا منہ میٹھا کراتے ہیں، اور مٹھائی پلیٹ میں ڈال کر کسی کے گھر کو لے جائے تو پوچھتے ہیں کس بات کی مٹھائی ہے، کہتے ہیں چودھری صاحب کے ہاں بیٹا ہوا ہے، حاجی صاحب کے ہاں پوتا ہوا ہے، بٹ صاحب کے ہاں نواسا ہوا ہے، تو خوشی میں منہ میٹھے کراتے ہیں۔ حضور کا میلاد آ جائے تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کامن سینس ذرا سوچے نا۔ تو سلطان الواعظین نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا، مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، آقا کا میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، جس کسی کو اللہ نے بھی محبوب کے میلاد پہ کچھ تقسیم کیا یا نہیں کیا؟ اللہ میں بیان کے لیے گیا تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دیگے بانٹتے ہیں، میلاد کا لنگر بانٹتے ہیں، رب نے بھی کچھ ہے بانٹی یا نہیں بانٹی؟ میں نے کہا آپ بانٹتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ لفظوں پہ ذرا توجہ رہے، ماشاءاللہ، میرے لفظوں پہ توجہ رہے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ ہر آدمی اپنی جیب کے مطابق خوشی کرتا ہے، جیب کے مطابق خوشی کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں یہ جو بابے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، پرانے زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو مٹھائی نہیں آتی تھی، لڈو نہیں آتے تھے، گڑ بانٹتے تھے، گڑ، اور گڑ بھی کس طرح بانٹتے تھے، ایک پیتل کی بڑی سی پرات ہوتی تھی، اس میں گڑ کی پیسیاں رکھ کے اوپر وہ دسترخوان کونا سا دے کے، وہ جو کمنیانی ہوتی تھی نا، ملازم ہوتے تھے، وہ نوکرانی کہنے، وہ پورے گاؤں میں جا کے گھر گھر گڑ بانٹتی تھی، پوچھتے تھے یہ گڑ کس بات کا بٹ رہا ہے، کہتے لمڑا دے کر منڈا ہوا ہے، پورے گاؤں میں گڑ بانٹا گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا مٹھائی بٹی، اور بیوی گھر میں بحث کرتی تھی، شوہر اور بیوی کا تکرار ہوتا تھا، شوہر کہتا تھا کہ چلو گڑ بانٹ دیتے ہیں، مٹھائی لے آتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے نہیں نہیں، میرا لال جمع ہے، میرا بوٹا لگا ہے، ہوں تسی مٹھائی ہی بڑھنی ہے، نہیں ایسا حلوائی بلانا ہے گھر، حلوائی نو بلانا ہے جلیب کڑا کے پورے پنڈ میں بڑھنا ہے۔ ہر آدمی خوشی کرتا ہے اپنی جیب اور طاقت کے مطابق، استعداد کے مطابق۔ بے نیاز رب نے محبوب کی خوشی میں کیا لنگر میلاد بانٹا، جس گھر میں بھی بیٹا بیٹی ہونے والا تھا نا، ہر گھر میں بے نیاز رب نے بیٹا ہی عطا کیا۔ میلاد پہ رب نے کیا بانٹا؟ بیٹے، ہر گھر میں بیٹے تقسیم کی۔ سبحان اللہ، 25 سیرت کی کتابوں میں، میری عمر آپ کے شہر میں گزر، سلامت رہے، صدا سلامت، صدا میں سلامت، ایک ایک بات کا ذمہ صدا دار، سلامت۔ الحمدللہ میری ایک بات کا بھی آج تک کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ صدا سلامت، صدا سلامت۔ 25 سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، 25 سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حوالہ انڈر لائن ہے۔ جب میلاد مصطفیٰ ہوا نا تو رب نے فرمایا جس گھر میں بھی بچی بچہ ہونے والا ہے نا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہر گھر میں بیٹا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ لفظ بولتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق
اپنی استعداد کے مطابق لنگر میلاد بانٹتے ہیں. رب نے اپنی قدرت اور اپنی شان کے لائق لنگر بانٹا. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ بیٹے کیوں تقسیم کی؟ اللہ کوئی اور چیز تقسیم کر دیتا ہے. لڑکے اس لیے تقسیم ہوئے. یہ بھی غور سے سنیں ذرا, باتیں سیکھیں سمجھیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ رسول کے فضل سے. یہ اس بات کا بھی میں جواب دیتا ہوں کہ بیٹے ہی بانٹے رب نے. اللہ جس دن نبی پاک کا میلاد ہوا نا, ربیع الاول کی 12 کو شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے, اس یوم میلاد پر پورے دنیا میں جہاں کہیں بیٹی بیٹا ہوا, کسی گھر میں بیٹی نہیں ہوئی, ہر گھر میں بیٹا ہی ہوا. واہ واہ سبحان اللہ. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, ایک منطق ہے, ایک فلسفہ ہے. وہ یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بیٹی ہوتی تھی نا تو صفِ ماتم گھر میں بھیج جاتی تھی. سیرت کی کتابیں پڑھیں, میں نے تو کہا کہ 25 سے زیادہ سیرت کی کتابوں میں ہے, لیکن میرے پاس 25 ہے, اس لیے میں وہ عدد بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے سیرت کی کتابوں. وہاں لکھا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی صفِ ماتم بھیج جاتی تھی. جس طرح گھر میں کوئی آدمی فوت ہو تو پوڑی ڈالتے نا ہمارے یہاں, باقاعدہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پوڑی ڈالتے تھے. برادری کی رشتہ دار گلی محلے والے آ کے افسوس کرتے تھے کہ تم بڑا افسوس ہوا ہے, تھوڑے گھر دی جم پئی. رب نے پسند یہ کیا کہ عرب میں بیٹیاں پیدا ہوں تو لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں اور صفِ ماتم بچتی ہے, گھروں کی بتیاں بجھا دیتے ہیں, چراغ گل کر دیتے ہیں. رب نے پسند فرمایا دیہڑا ہے میلاد کا. دیہڑا ہے میلاد کا. یوم میلاد عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں. یہ ہولی پرافٹس برتھ ڈے ہے, لہذا جس گھر میں بھی بیٹا ہوگا وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی, وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہوں. رب پسند نہیں کرتا دن ہو میلاد کا, گھر کی بتیاں بجھی ہوئی ہوں, چہرے مرجھائے ہوئے ہوں اور صفِ ماتم بچھی ہوئی ہو. رب چاہتا ہے محبوب کے میلاد کا دن ہو تو گھر گھر خوشیاں منائی جا رہی ہوں, گھر گھر جشن منائے جا رہے. سبحان اللہ. جس گھر میں ڈانڑا آنا ہوتا ہے گھر وہی سجتا ہے, گھر وہی سجتا ہے جس میں لاڑے نے آنا ہو. اور دوسرے گھر والوں کو کیا ضرورت ہے سجانے کی, گھر تو وہی سجتا ہے یارو جہاں دلہا نے آنا ہو. تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور شب اسرا کے دولہا ہیں. ہمارے نبی پاک شب اسرا کے دولہا ہے. پڑھیے سیرت کی کتابیں اور پڑھیے حدیث کی کتابیں. حضور کو شب اسرا کا دولہا بنا کر آسمانوں پہ لے جایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تشریف لائے. سبحان اللہ. اچھا یہ پنجابی میں کہتے ہیں لوگوں کو دل کانا تاکہ نیکی کے کاموں سے روکنا, یہ شیطان کی فطرت ہے. وہ پھر ایک چکر چلائے گا, وسوسہ اور تشکیک پیدا کرے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ربیع الاول کی 12 کو نہیں حضور پیدا ہوئے, حضور تو 9 کو پیدا ہوئے. کیا کہتے ہیں نبی پاک 9 ربیع الاول کو. میں کہا یہ کوئی جھگڑنے والی بات ہے, یہ تو بڑی بے وقوف لوگ ہو, اس بات پہ جھگڑتے ہو. میں نے کہا بات سیدھی سی ہے, آپ 9 کو مناؤ, ہم 12 کو. ہم آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ایک لمحے کے لیے میں تصور کرتا ہوں کہ آپ کی تحقیق ہے 9 کو, ہماری تحقیق ہے 12. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ابا جان کی تحقیق بھی 12 ہی ہے. بات اگر غلط ہو تو میلاد چوک میں میرا سر قلم سلامت سدا سلامت رہے. اس سے بڑی بات ہے. اللہ اکبر. پہلے حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بخاری نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ میں لکھا ہے واہ واہ واہ. کہ نبی پاک جس دن پیدا ہوئے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربیع الاول کی 12 تاریخ اور دن کون سا؟ پیر کا. اور لکھا کس نے ہے؟ باتوں کی مجدد ہے نواب صدیق حسن بخاری. کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ میں مولد
خیر بریہ کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ انڈر لائن۔ آپ کے بڑے تو لکھے کہ ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا ہوئے۔ میں 37 سال سے کہہ رہا ہوں، 37 سال سے شاہپور میں جمعے کی خدمت ہے، میں تو 37 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شمامۃ الانبریاء میں کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دن پیر کا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلو آپ اپنے باپ سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے، تو ہمیں یہ بھی تسلیم ہے، ہمیں یہ بھی ایمان سے آپ 9 کو میلاد مناؤ، میں نہ ہوں تو مجھے سزا دے۔ اللہ 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 اکبر۔ آپ ملاؤ 9 کو، میں نہیں، آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ صدا سلامت، صدا سلامت۔ آپ کے نزدیک اگر 9 کو ہے نا تو انشاءاللہ میں آؤں گا اور اپنے سجنوں سمیت آؤں گا۔ صدا میں سلامت، اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں صدا سلامت، کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ بچے ہیں نا، بچے پریشان ہوتے ہیں، صدا سلامت۔ بچے جلدی پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ نواب نام ہے، وہ 9 کو پیدا ہوئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے کہو 9 کو منائے، وہ 9 کو منائے، میں آؤں گا بیان اور اپنی جیب سے خرچہ کر کے آؤں گا، اپنا کھانا کھا کے آگے نبی پاک کا میلاد بیان کروں گا۔ یہ بڑی آفر ہے، بڑی آفر۔ اب دکاندار کہتے ہیں کہ آفر لگائی، ہم نے آفر لگائی، ہم بھی آفر لگاتے ہیں۔ اب 9 کو میلاد مناؤ، ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ گڑلے سے نبی پاک صدا یہ کوئی جھگڑنے والی صدا بات سلامت نہیں۔ اب 9 کو مناؤ۔ میں نے کہا اچھا پھر آئندہ سال میں یہ کروں گا، آئندہ سال، یہ سال تو اب گزر رہا ہے، آئندہ سال چلو میں ایسے کروں گا، میں 9 کو بھی جلسہ کروں گا۔ چلو تمہاری بات پہ عمل کر لیں، اپنی بات پہ نہیں عمل، اور تمہاری بات پہ عمل 9 کو بھی میلاد کانفرنس کریں گے، پھر 12 کو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ ہم نے تو حضور کی شان ہی بیان کر، کچھ سیکھا کرو خدا کے واسطے۔ جنہیں لایا گلی وہ دن چلی، بڑا غر کر دیا۔ سوچو کچھ یار، سوچو۔ میلاد شریف کی محفل کہتے تھے، یہ کب ہوئی؟ کب 37 سال ہو گئے مجھے بتاتے ہوئے، میری داڑھی سفید ہو گئی، آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ آپ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ خدا کے لیے سوچو یار، کتنی قیمتی باتیں میں بیان کرتا ہوں، اور اس کا توڑ کسی مائی کے لال کے پاس قیامت تک نہیں ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ یہ جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے، یہ مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھا ہوا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے حسان، اللہ، نیچے نبی پاک بیٹھے تشریف فرما صحابہ کے بیٹھے۔ اب حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہے حسان، اور جو پڑھا میں وہ آپ کو سنانے لگا۔ ممبر بچھا ہے، حضور تشریف فرما، کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حسان نے ممبر پہ بیٹھ کے سرکار کا میلاد پڑھا۔ سنیے میلاد کیا تھا۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس میں تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ 2 لفظوں کو ذہن میں بٹھائیں، تالد النساء، یہ میلاد سے ہے۔ تالد، ماشاءاللہ، تالد کا معنی ہے جمنا، جنم دینا، انگلش میں برتھ کہتے ہیں۔ حسان کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن والا آج تک دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ ہے میلاد۔ سبحان اللہ۔ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی مومن سے پوچھے
तालिद निसाओ का माना ये मिलादी दौर क्या है? विलादत से तालिद निसाओ, या रसूल आपसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला आज तक किसी माँ ने जन्म ही नहीं। जो अगली बात समझो, ये अकीदा पूरी रोए जमीन पर अगर है तो सिर्फ या रसूल कहने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुक्र न करें हमारा वो अकीदा है जो हुजूर के सहाबा का अकीदा है। सिपाही और बनते फिरते हैं लेकिन अकीदा सहाबा का हमारा मैं कहता हूँ सिपाही हो अकीदा भी वो अपनाओ ना जो हुजूर के सहाबा का। और देखो अकीदा कितना, मैं अक्सर अपनी रात अलीपुर चर्चे में था, माशाल्लाह वजीराबाद के पास अलीपुर चर्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा इज्तिमा था। तो मैंने वहाँ भी ये बात की, मैंने कहा देखो हसन हुजूर की मौजूदगी में अर्ज करता है खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, पूरी खुदा की धरती पर, पूरी रूए जमीन पर, कुर्रे अर्श पर ऐसा पाकीज़ा अक़ीदा, तय्यब, ताहिर, सच्चा सच्चा खरा अक़ीदा खुदा की जमीन पर किसी का नहीं ऐसा सच्चा सच्चा खरा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह। आप खुद अंदाजा लगाएं कितना प्यारा पाकीज़ा अक़ीदा है सहाबा का। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, ये हुजूर के सामने पढ़ रहा है, मिलाद हुजूर के सामने हसन बिन साबित बयान कर रहा है। हुजूर के सामने अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक बनाया, हमारे नबी पाक हर ऐब से पाक। ये हसन मिलाद पढ़ रहा है, हुजूर खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको तख्लीक किया। तो अगली बात बड़ी ऊपर वाले दर्जे की है, ये है अक़ीदा कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, या रसूलल्लाह हर इंसान अल्लाह की मर्जी से बना है, हर किसी को रब ने अपनी मर्जी से बनाया। हसन कहते हैं या रसूलल्लाह ऐसे लगता है जैसे रब ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। ईमान से बताओ मजा नहीं आया, माशाल्लाह, जस नहीं आई है, क्या बात क्या बात, ये सब अक़ीदा। अल्लाह अकबर। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, हुजूर ऐसे लगता है कि रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप खुद बनना चाहते थे। वाह वाह। हमारे उस्ताद अल्लामा ग़ज़ाली ज़मां काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह किसी को फरमाए कि तू जैसे तेरी मर्जी है पैदा हो जा, अल्लाह जैसे तेरी मर्जी है पैदा हो जा। माँ के शिकम में होता है ना तकलीफ होगी, अल्लाह फरमाए रूह जैसे चाहे वैसे बन जा, तो कोई लंगड़ा पैदा होगा, कोई नाबीना पैदा होगा, कोई काना पैदा होगा, कोई ऐबदार पैदा होगा, क्यों उसे इख्तियार दिया गया। तो फिर वो तो सच धज के सोना बन के आएगा ना। तो हसन का अक़ीदा कितना प्यारा है, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, हुजूर आप तो ऐसे बनाया है रब ने जैसे आप खुद बनना चाहते थे। ये हुजूर की मौजूदगी में पढ़ा गया, हसन बिन साबित ने हुजूर का मिलाद पढ़ा। तो हुजूर मिलाद शरीफ पढ़ने वाले को हुजूर ने तोहफा क्या दिया? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मिलाद शरीफ पढ़ लिया तो हुजूर ने यमन से 2 चादरें तोहफे में आई थी नबी पाक से, 2 यमनी चादर। मेरे आका करीम ने अगर एक बात भी मेरी गलत हो तो मुझे सजा हो, चौक में खड़ा। सलामत रहे तो सलामत रहे। अगर ये सारी बातें जनाबे वाला की किताबों में लिखी हैं तो मैं इतना फिर जरूर अर्ज करूंगा कि मिलाद के खिलाफ बोलना फिर छोड़ दो। 2 यमनी चादरें सरकार ने मंगवाई, हुजूर ने हसन को गिफ्ट किया। आपको कोई गिफ्ट करता, कहते मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है, मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट की है। हसन वो है जो नात खान है, नबी करीम की बात शायर है, हुजूर ने उसे 2 यमनी चादरें गिफ्ट की। सुभान अल्लाह सुभान सिर्फ यमनी चादरें ही नहीं दी, हुजूर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। रहमत वाले हाथ उठाए ना नबी पाक ने, फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस,
یا اللہ یہ میرا ناخوان ہے، ثنا خان ہے، میری بارگاہ کا شاعر ہے، یا اللہ اس کی مدد روح قدس کے ساتھ اس کی مدد کرو۔ اللہ اللہ اللہ، تو حضور کی موجودگی میں میلاد شریف پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار کا میلاد شریف مناتے ہیں۔ بدو ملی میں 1984 میں نے اہل حدیث مکتبہ فکر کی مسجد کے بالکل سامنے جلسہ تھا میلاد کا، بدو ملی ضلع ناروا، وہاں میں نے اسٹیج کے اوپر وہ کتاب رکھ لی، شمامۃ الانبیاء من مورد خیر البریہ۔ میں نے وہ کتاب دکھائی، میں نے کہا یہ اہل حدیثوں کے مجدد کی لکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے اپنی کتابوں سے میلاد نہیں بیان کرنا، میں نے وادیوں کی کتابوں سے میلاد امام سے آج بھی بدو ملی موجود ہے، وہاں کے لوگ گواہ ہیں۔ میں نے جب میلاد شریف پڑھا نا، میں نے کہا کہ اپنے مولوی صاحب سے کہیں کہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے، صبح جمعے میں ممبر پہ یہ میلاد بیان کریں جو آپ کے بڑوں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعرات کو پروگرام تھا اور صبح جمعہ تھا، تو جمعے میں مولوی صاحب نے پتہ کیا تھا، وہ کہا ہوں بڑے غلطی کر گئے تھے اسی ان کی کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ بڑے غلطی کر گئے۔ استغفر۔ میں نے کہا پھر ہمارے بڑے تو وہ ہیں حسان بن ثابت، الحمدللہ۔ حسان بن ثابت صحابہ کرام۔ تو میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسا پیارا اور پاکیزہ عقیدہ جو جنتیوں کا عقیدہ ہے، الحمدللہ۔ جو اہل سنت اہل جنت، یہ یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں یہ حضور کے عشق کا عقیدہ ہے، الحمدللہ۔ حضور کی محبت کا عقیدہ ہے۔ جو آج میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں یہ تمہیدی گفتگو میری ذرا لمبی ہو گئی، یہ آج کا میرا موضوع بالکل منفرد ہے۔ یہ باتیں آپ نے میری تقریر میں جب بھی آپ سنتے ہیں کوئی بات اگر مقرر آتی ہے کہ آپ نے پہلے سنی ہوئی ہو لیکن اس انداز سے آپ نے پہلے نہیں سنی ہو، اللہ اکبر، ہر تقریر میں الحمدللہ۔ واہ 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 واہ، آج میں آپ کو ایک صدا نئی سلام، بات بتاتا ہوں ماشاء اللہ۔ کہ حضور کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ، ہائے ہائے، واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب خود رب سکھا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ، پڑھے لکھے نوجوان باشعور طبقہ میری بات پر ذرا غور کرے، ماشاء اللہ۔ ٹھنڈے دل سے سوچو یار، نبی پاک کا اتنا مقام ہے کہ ادب عرش والا رب سکھا رہا ہے۔ پیر کا ادب تو مرید سکھائے نا، پیر کا ادب مرید کو بتائے کہ پیر کا یہ ادب ہوتا ہے۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے۔ ہر بارگاہ کا ایک ادب ہوتا ہے۔ استاذ کا ادب شاگردوں کو سکھایا جاتا ہے، شاگرد کو بتاتا ہے۔ لیکن سوچو یار، جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کا ادب بے نیاز رب، پوری کائنات کا خالق و مالک اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ میں قرآن شریف سے دو واقعے صرف عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ کی دعوت کرتے نا اپنے گھر مبارک پر، کاشانہ اقدس پر، دسترخوان تو مسجد نبوی میں ہی بچتا تھا، تو حضور جب دعوت کرتے تھے تو صحابہ محبت میں، کیونکہ دل لگا ہوا تھا نا حضور سے، دعوت کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے رہتے۔ دعوت کھانے کے بعد کھانا کھا لیا ہے تو گھروں پہ نہیں جاتے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ اور اس سے کیا مطلب تھا کہ حضور کے وہ آرام کا وقت تھا، جب وہ کھانا کھا کے بیٹھ جاتے، یہ حضور کی دوسری مصروفیات۔ آپ کے گھر میں آپ کو کئی دفعہ تجربہ ہوگا، مہمان آئیں گے دکان پہ، گھر پہ آپ کی اور بھی مصروفیت ہوگی نا، مگر بے وقت مہمان آ جائیں اور بے وقت آپ کا وقت ضائع کریں تو آپ کی دوسری مصروفیات میں خلل پڑتا ہے، دوسری مصروفیات میں خلل پڑتا ہے۔ مثلاً آپ نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، صبح اسکول چھوڑنے جانا ہے، آپ کا کوئی ایسا قریبی آ گیا کہ آپ کو بچوں کو اسکول چھوڑنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی،
اب صحابہ جب دعوت کھاتے تھے تو بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے رہتے کیونکہ دل لگا ہوا تھا حضور سے. اب سوچو ذرا, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صحابی سے کہتا یار حضور کی مصروفیات اپنیاں نے, تسی حضور کا کوئی خیال مبارک کرو, حضور کی دوسری مصروفیات آپ نے آرام بھی فرمانا ہے, اور بھی کم نے, تسی ہم بہ ہی گئے ہو, اپنے اپنے گھراں کو جاؤ دعوت کھا لے گی, لیکن تسی تھوڑا یہ بہنا نبی پاک واسطے اذیت دا باعث ہے. صحابہ نے صحابہ کو نہیں سمجھایا, رب نے قرآن میں آیتیں نازل کی. اللہ اکبر. آیتیں نازل فرمائیں. نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, بڑا نازک مسئلہ ہے. بے نیاز رب پوری کائنات کا خالق و مالک قرآن میں آیتیں نازل کر دیں کہ اگر میرے محبوب تمہاری کھانے کی دعوت کریں تو کھانا کھا کے بیٹھ نہ جایا کرو, کھانا کھا لیا دعا ہو گئی اپنے گھروں کو واپس جاؤ. کیوں؟ تمہارا یہاں بیٹھے رہنا نبی پاک کے لیے اذیت کا باعث ہے, کیونکہ حضور نے اور بھی تو کام کرنے ہیں نا, کچھ آرام, کچھ دوسرے معاملات. لہذا مقصد تو دعوت تھا, دعوت ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, اب یہاں بیٹھے نہ رہو, اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کرو. یہ حضور کی بارگاہ کا ادب کس نے سکھایا؟ بے نیاز رب نے, اور قرآن میں آیتیں نازل فرمائی. دو باتیں ایسی ہیں, ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ, ایک نبی پاک کی ذات کے ساتھ. پھر سمجھو کہ کتنا حساس مسئلہ ہے عظمت مصطفیٰ کا, شان مصطفیٰ. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, حضور کا نام ہی ادب سے نہیں لیتے. اللہ, حضور کا نام بھی نبی کے, ہم جب بھی کوئی عاشق رسول بات کرے گا تو حضور کا نام جب بھی لے گا تو بڑے ادب و احترام سے وہ کہے گا رسول پاک نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا, اور ہمارے آقا کریم نے فرمایا. تو یہ جب بھی بات کرے گا کہے گا اللہ دے نبی نے آکھیا, نبی کہندا ہے, نبی نے آکھیا, نبی گیا, نبی آیا. ایسے ہی میں نے کہا اسے تمیز نہیں, حضور کا نام لے. بھائی باپ کا نام بھی ادب سے لینا ہے, یہ تو ادب حضور کی بارگاہ. اللہ میں قرآن سے مثال دے دوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ آپ عظمت مصطفیٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں, کیا کوئی ضروری مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو ضروری ہے. بے شک یہی تو ضروری ہے. دیکھیے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک میرا چیلنج ہے تمام علماء کو, کسی مسئلے کو عقیدے کے, میری بات غلط ہو تو مجھے پنچایت میں سزا دو, بات صحیح ہو تو پھر میں یہ گزارش کروں گا یار نوجوان بھائی میرے بچے اسے اپنے ایمان کا حصہ بنا لے. غور سے سنو, حضرت آدم کو رب نے پکارا اور ندا دی تو قرآن میں فرمایا یا آدم. حضرت نوح کو جب ندا کیا یا نوح ہو, قرآن ہے. داؤد کو جب بلایا تو یا داؤد. پیغمبر حضرت ابراہیم کو بلایا تو یا ابراہیم, یا عیسیٰ, یا موسیٰ. 1.25 لاکھ نبی ہیں, ہر نبی کا رب نے نام لے کے پکارا, لیکن جب محبوب کی باری آئی محبوب کا نام لے کے نہیں پکارا. فرمایا یا ایھا النبیو, اے پیارے نبی, یا ایھا الرسول, اے پیارے رسول. تو بے نیاز رب محبوب کا ادب سکھا رہا ہے, محبوب کا ادب سکھا رہا ہے. اللہ کریم قرآن میں بتاتا ہے پہلے نبیوں کو یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا داؤد, یا موسیٰ, ہر نبی کا رسول کا نام لے کے ندا کی. جب آمنہ کے لال کی باری آئی پورا قرآن الحمد کے الف سے والناس کی سین تک مجھے دکھا دیجئے محبوب کا نام لے کے ندا کی ہو. جب بھی بے نیاز رب نے ندا کی یا ایھا النبیو, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, محبوب کی صفات اللہ کریم نے ذکر فرما کے اپنے محبوب کو ندا کی. یہ سب حضور کے صفاتی نام ہیں, یہ سب حضور کے صفاتی نام. باقی سب نبیوں کا نام لے کے بلایا.
باقی سب نبیوں کا حضور کی جب باری آئی تو صفات سے ذکر کیا. بیٹا باپ کا نام لے تو ابا جی کہے گا یا ابراہیم. کسی کے باپ کا نام ابراہیم ہو تو کہے گا ابراہیم گل سن. ہے جی کیا کہے گا؟ پاپا کہے گا, ابو جان کہے گا, ابا جی کہے گا. ادب ہے نا, ماں کا ادب ہے, باپ کا ادب, ہر چیز کا ادب ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مدینے والے محبوب کریم کا ادب سکھایا اور بلانے کا طریقہ بھی سکھایا. لو جی قرآن کی آیت نہ ہو جائے. لا تجعلوا دعاء الرسول, اپنے محبوب کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. جیسے ایک دوسرے کو ندا دیتے ہو نا, ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو. اللہ نے فرمایا ایسے نہ بلاؤ میرے محبوب کو, ایسے نہ بلاؤ. صفاتی ناموں, یہ جب ناشری بھی پڑھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کی صفات کا ذکر آئے, کیونکہ جب لفظ محمد بولا جاتا ہے تو اس مبارک الفاظ میم ہا اور میم دال محمد, اس نام کی اتنی عظمت ہے کہ اس کے ادب کے تقاضے سامعین پورے نہیں کر پاتے. جب یہ لفظ بولا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. ناظران بار بار یہ لفظ پڑھتا ہے نا تو اس وقت لوگ درود شریف نہیں پڑھتے تو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس نام کا جو ادب ہے نا آپ تصور نہیں کر سکتے. بے نیاز رب نے قرآن میں کہیں بھی محبوب کی ذاتی نام کا ذکر نہیں کیا, صفات سے. مزمل بھی محبوب کا صفاتی نام, مدثر بھی محبوب کا صفاتی نام, یاسین یہ بھی محبوب کا صفاتی نام. جہاں جہاں قرآن میں مدینے والے محبوب کو ندا کی, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, تاکہ محبوب کو بلانے کا کرینہ بھی میری امت محبوب کی امت کو. سبحان اللہ. کھانے کی دعوت کا سمجھ گئے نا آپ کہ ایسی کہ حضور کے آرام کا بھی خیال کرو, ان کی مصروفیات کا بھی خیال کرو. ٹھیک ہے تمہارا دل لگتا ہے مگر ان کی اپنی مصروفیات ہے. ادب سکھایا نا کہ ان کے لیے کوئی تکلیف کے باعث نہ ہو آپ کا بیٹھنا, اذیت کا باعث نہ. اور دوسرا سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ قرآن میں کس درجے میں سکھا رہا ہے کہ حضور سے اگر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے اس کا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا, لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو, آواز تھوڑی سی بلند, حضور کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی, حضور کے لہجے سے لہجہ بلند ہو گیا. 2 گناہ ایسے ہیں قرآن میں, ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اور ایک کا تعلق نبی کریم کی ذات کے ساتھ. 2 گناہ ایسے ہیں جس سے زندگی بھر کی نیکیاں, زندگی بھر کے نیک اعمال اور زندگی بھر کی کمائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں, سارے عمل عقارت ہو جاتے ہیں. اور جو نیکیاں کرنے والا اسے پتہ نہیں چلتا, وہ سمجھتا ہے میں بڑا نمازی ہوں, پرہیزی ہوں, حاجی ہوں, میں بڑا عبادت گزار ہوں, لیکن ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری کمائی غارت ہو جاتی ہے. وہ 2 گناہ قرآن میں بیان کیے گئے, میں صرف مختصر کرتا ہوں. ایک شرک اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی. شرک اتنا بڑا ظلم نہیں, ان الشرک لظلم عظیم, انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہے. اللہ کی ذات اور صفات وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے. بے شک توحید اور شرک کا فرق سمجھیں. اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, بے شک بے شک, اور اس کی صفات جیسی کسی میں صفات نہیں. وہ اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی یکتا ہے. وحدہ لا شریک, یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ اللہ کیا ہے, وحدہ لا شریک, وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. ہمارا سلسلہ ہے قادری, الحمدللہ. قادریہ سلسلے میں وظیفہ ہے اللہ ربی لا شریک لہ,
अल्लाह रब्बी ला शरीक लह। मेरा परवरदिगार अल्लाह है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, दोनों तरफ पढ़ना ठीक है, माना एक ही है दोनों का। अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह मेरा रब है, परवरदिगार है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अगर किसी नेक आदमी से और नमाजी से शिर्क हो जाए, ये ऐसा गुनाह है जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है। जिंदगी भर की नेकियां और जिंदगी भर के नेक अमल जाया हो जाएंगे और नेकियां करने वाले को पता भी नहीं चलेगा, वो समझेगा बड़ा बड़ा मुसलमान है, लेकिन इस गुनाह की वजह से सारी नेकियां खत्म हो जाए। और दूसरा है, देखिए हुजूर की बारगाह की बेअदबी, बेअदबी में से बेनियाज रब ने फरमाया ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौति वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारा लहजा भी मेरे महबूब के लहजे से जरा बुलंद हो गया, तुम्हारी आवाज भी मेरी महबूब की आवाज से जरा सी ऊंची हो गई। मैं तुम्हारे जिंदगी भर के अमल जो है वो जाया कर दूंगा, अकाल जाके वो अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें उसका पता भी नहीं चलेगा। ये है हुजूर की बारगाह का आदत, यानी हुजूर की बारगाह का मामला इतना हसास है कि हुजूर की बारगाह में आवाज भी, अगर लहजा भी थोड़ा सा हुजूर के लहजे से आवाज से बुलंद हो गया, जिंदगी भर के अमल जो हैं कार जाते हैं, नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। ये हुजूर की बारगाह का अदब अल्लाह ताला खुद कुरान में बता रहा है, सिखला रहा है माशाल्लाह। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर का मामला मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ आज की इस बयान में, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नाजुक मसला है कि आवाज भी हुजूर की आवाज से, लहजा भी जरा ऊंचा हो गया, जिंदगी के अमल ज़ाया हो गया। ठीक है, दूसरी सुनिए जरा कि अल्लाह को मदीने वाले आका कितने प्यारे हैं, वाह वाह वाह, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। लोग दुआएं मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन महबूब से इतना प्यार है, महबूब ना मांगे, न दुआ करें, न कभी जुबान से फरमाएं, न तमन्ना करें, न आरज़ू करें, महज दिल में अगर ख्याल भी नबी पाक के आ जाए ना, बेनियाज रब उसी वक्त पूरा फरमाए। इसे थोड़ा सा ऊपर आके सुने और थोड़ा सा ज़ेन की सतह ऊपर लेके आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी सोच जरा बुलंद करेंगे तो ये बड़ा हसास मसला आपकी समझ में आएगा। तसव्वुर जरा ऊपर ले आए, ज़ेन और सोच ऊपर दर्जे में ले आए। नबी करीम ने कभी दुआ नहीं मांगी अल्लाह, और न कभी जुबान से फरमाया, क्योंकि मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस की तरफ रुख अनवर करके हुजूर नमाज पढ़ते हैं, हुजूर नमाज पढ़ाते हैं। ये खाना काबा जो मक्के में है, खाना काबा जो मक्का मुकर्रमा में है, बैतुल्लाह शरीफ, ये हमारा किबला कैसे बना? अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो हमारा किबला नहीं था, ये हमारा किबला, ये तो किबला था बैतुल मक़दस। तो ये मक्का मुकर्रमा में जो खाना काबा है, ये किबला कैसे बना? मदीना शरीफ में जो लोग हाजिरी दे चुके हैं वो जरा तसव्वुर करें, जो अभी तक हाजिर नहीं हुए, मेरी दुआ है अल्लाह सबको बार बार मदीना पाक की बादब हाजिरी और ज़ियारत, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। अल्लाह, हर जगह एक किबले वाली मस्जिद है, मदीना शरीफ में एक मस्जिद ऐसी है जिसके दो किबले। यहाँ हमारे मुल्क में जो है किबला वो है मगरब की तरफ, किबला किस तरफ है? मगरब की तरफ, लेकिन मदीना शरीफ में किबला जुनूब की तरफ है। अल्लाह
किबला जुनूब की तरफ। जुनूब की तरफ। तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद क़िबलतैन जहाँ बनी हुई है ना, इस जगह हुजूर एक दावत में तशरीफ ले गए। एक सहाबी ने हुजूर की दावत की और दावत के बाद नमाज का वक्त हो गया दोहर का। तो जितने सहाबा मौजूद थे, अजान व अकामत के बाद हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। 2 रकअतें सरकार ने पढ़ा ली थी, 2 रकअतें अभी बाकी थी। 2 रकअतें पढ़ा चुके, 2 अभी बाकी हैं। तो ना तो नबी करीम ने कभी पहले दुआ मांगी, ना कभी जुबान से कभी इजहार फरमाया। बस नमाज पढ़ाते पढ़ाते दिल अनवर में, कल्ब अतहर में, कल्ब अक़दस में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मक़दस की बजाय मक्का मुकर्रमा में जो खाना काबा है, बैतुल्लाह है, ये हमारा क़िबला बन जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। ये हमारा क़िबला हो जाए। अभी दिल में ख्याल ही आया था। जैसे ही ख्याल आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा रुख ज़ेबा उठा के आसमान को देखा। नमाज पढ़ाते हुए इमामत के दौरान 3 मरतबा पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। पहले 1 मरतबा उठाया, फिर सर झुकाया, फिर चेहरे मुबारक उठाकर देखा। 3 मरतबा ऐसा। ईमान से बताओ, आप ऐसा करें या कोई ऐसा करे तो उसकी नमाज रह जाएगी? नहीं। वो तो पूरी मस्जिद में शोर मच जाएगा कि इसकी नमाज खत्म हो गई, इस नमाज में आसमान को देखता था। लोग कहेंगे कि तुम फतवा लग जाएगा तुम पर, क्यों देखा आसमान? देखो हुजूर का मकाम यारो समझो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या अपने ऊपर हुजूर को कयास करते हैं नादान लोग? अपने ऊपर कयास करते हैं हुजूर को। मेरे आका ने 1 मरतबा देखा, दूसरी मरतबा देखा आसमान को, फिर तीसरी मरतबा जब देखा ना, अभी रुखे ज़ेबा नीचे नहीं हुआ कि जिब्रील अमीन फौरन वही ले गया। अल्लाह अकबर। दौरान नमाज, दौरान नमाज अल्लाह। आपसे नमाज में कोई कलाम करे तो आपकी नमाज रह जाएगी? नहीं। तो यहाँ जिब्रील रब का पैगाम लेके आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर को अल्लाह का सनिया दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। क्या पैगाम दिया? क़द नरा, दूसरे बारे में, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ऐ महबूब जी, जो आपने रुख ज़ेबा उठा के आसमान की तरफ देखा है ना, ये हमारे ज़ेरे मुशाहदा है। ए महबूब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। अल्लाह 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 अल्लाह। दौरान नमाज हुक्म आ गया, ए महबूब जिस क़िबले पर आप राज़ी हैं, हमने उसे ही क़िबला बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मकाम है कि दिल में मर्जी आ गई, ख्याल आया तो अल्लाह ने पूरा कर दिया। ये है हुजूर का मकाम। और फिर फौरन नमाज के अंदर हुक्म आ गया, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब देर किस बात की? महबूब देर नहीं, आपकी मर्जी है तो अभी रुख फेर लीजिए। फवल्लि वजहका सुभान अल्लाह। शत्रल। महबूब अभी 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 इसी वक्त, अभी अभी इसी वक्त, देर काहेगी? चेहरा अनवर फेरिए, जिधर आपकी मर्जी है उधर आप चेहरा फेर लें, जिधर चेहरा फेरेंगे उसी क़िबला बना देंगे। सुभान अल्लाह। मैं हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। कितने नाहजार हैं वो लोग, नाहजार, जिन्होंने अपनी किताब पे लिखा है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो नबी के चाहने से क़िबला बदल रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह। तर्दा के लफ्ज़ काबिल तवज्जो है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। इसमें बड़ा मजा है यार, बड़ी चस है, बड़ा कैफ है, बड़ा सुरूर है। क़िबलतन तर्दाहा, प्यारे महबूब जिस क़िबले पे आप राजी हैं ना, आप चेहरा भेजिए, जिधर चेहरा फेरेंगे हम उसे क़िबला बना देंगे। सुभान अल्लाह। क़िबलतन तरदाहा के लफ्ज़ों पे गौर।
اسی لیے وہ حدیث قدسی جو ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. کلمہ تو سبھی دعویٰ کریں گے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں نا. جس معبود کا کلمہ پڑھا ہے ان کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے؟ کیا وہ تصورات ہیں جو قرآن میں آداب سکھائے گئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے؟ وہی تصور ہیں تمہارے؟ ابھی تو دل میں خیال آیا ہے قبلہ بدل گیا ہے. قبلہ کا معنی ہے سمت. قبلہ کا معنی ہے سمت. منہ طرف کعبہ شریف کہتے ہیں، منہ طرف یہ سمت ہے. سمت تو یہ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے یہ قبلہ کیسے بنا؟ مصطفیٰ کریم میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محض خیال آیا تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے قبلہ بن گیا. سبحان اللہ. اہل ایمان کا قبلہ. حالانکہ یہ تو پہلا گھر ہے. مسجد اقصی تو بیت المقدس بعد میں بنا ہے. جی ہاں، قرآن مجید میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین پر پہلا عبادت خانہ جو بنا تھا نا، قرآن کہتا ہے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہو، بیت اللہ کہتے ہو. یہ شہر مکہ میں جو عبادت خانہ ہے نا، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ عبادت کریں. اللہ اکبر. لیکن یہ قبلہ بنا اور کیسے بنا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی آرزو، حضور کا ارادہ، حضور کی تمنا زبان پہ نہیں آئی، محض قلب اطہر میں خیال ہی آیا. رب ذوالجلال نے قبلہ بدل دیا. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں تحویل قبلہ. یہ ہے. اس میں ایک حدیث قدسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. میں آپ کو شکر گزار ہوں صدا سلام کہ آپ نے بڑی تحمل سے اور بڑی توجہ سے آج کا بیان سنا. صدا سلام. الحمدللہ. یہ آخری جو حدیث قدسی ہے، یہ پوری گفتگو کا لب لباب ہے ماشاءاللہ کہ مقام مصطفیٰ واہ 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 واہ. ہمارے مولانا شیخ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی سیاست کے میدان میں ایسا سیاسی لیڈر ہم نے نہیں دیکھا، اللہ ایسا سیاسی قائد ہمیں نہیں دیکھا جس نے بڑی سلیقے سے اور بڑی سنجیدگی سے سیاست کی اور غیر بھی ان کا احترام کرتے تھے. مولانا شاہ نورانی فرماتے تھے میری ساری زندگی دو مقصدوں کے لیے وقف ہے. ایک مقام مصطفیٰ کا تحفظ، ایک نظام مصطفیٰ کا مقام مصطفیٰ کا تحفظ. آج تو اتنے بچے چوں چوں کر رہے ہیں، عجیب فضا بنا دی. 1974 میں جب ایجیٹیشن ہوئی قادیانیت کے خلاف، تحریک تحفظ ختم نبوت، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ اسمبلی میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کرانے کے لیے قرارداد کس ایم این اے نے پیش کی تھی؟ اس ایم این اے کا نام مولانا شاہ احمد نورانی. چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں تو ہم نعرے لگایا کرتے حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی. سڑکوں پہ نعرے گونجتے تھے. ادھر اسمبلی میں، اسلام آباد پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کے لیے پارلیمنٹ میں جو قرارداد ریزولیشن پیش کیا وہ مولانا شاہ نورانی نے پیش کیا اور کسی ممبر نے اختلاف نہیں کیا. پورے ہاؤس، پورے پارلیمنٹ، پوری اسمبلی نے اس قرارداد پر دستخط کیے. اور پھر اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو. جب اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور تحفظ ختم نبوت کا آرڈیننس اور قانون پاس ہو گیا تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے دستخط کیے
اور یہ ملک کا آئین اور حصہ بن گیا. اب پاکستان کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہے، اس ملک میں آئینی اور قانونی طور پر قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے. اس عقیدے کا تحفظ مولانا شاہ مغورانی نے اسمبلی میں کیا تھا. تو جو آج بزرگوں کی تعظیم کے حوالے سے لوگ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء جو اس زمانے میں MLA تھے، یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں سیاستدان ہیں نا، ان کے والد جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سرحد تھے، خیبر پختونخوا جسے آپ کہتے ہیں. وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود. اس زمانے میں یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے مولانا مفتی محمود. انہوں نے اس قرارداد پہ جب سائن کیے گئے، سب ممبران نے کیے، تو بھٹو صاحب سے انہوں نے کہا کہ جس قلم سے آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے سائن کیے ہیں، آپ کی اجازت ہو میں اس قلم کو چوم لوں؟ چاہیں تو قلموں کو چومتے پھرتے ہیں، پینسل چومتے پھریں، اور کسی اور نسبت والی چیز کو چوم لیں، ادب کر لیں، تو کہیں اس کا کوئی ثبوت یہی کہیں گے نا. یہ قلم اس لیے پیارا لگا کہ اس سے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے سائن ہوئے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی، جن چیزوں کو چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں، نسبت سے کرتے ہیں، نسبت سے کرتے ہیں. اسی لیے نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے. ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ. تو حدیث شریف، اور یہ حدیث ہے حدیث قدسی، پوری تقریر، پورے بیان اور میری پوری گفتگو کا یہ ماحصل ہے. جو میں نے سارا بیان کیا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے. بے نیاز رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کلہم یطلبون ردائی، کلہم سارے کے سارے سب یطلبون ردائی، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی، اے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدْ، پیارے محبوب میں چاہتا ہوں میرے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی برکتیں، اور یہ ہے ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. میں شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا، ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے محبوب راضی ہو جائے. تبھی تو فرمایا نا قبلتاً محبوب جس قبلے پہ آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں. اور یہ ایک دعا مل کر کرتے ہیں، اللہ زندہ رکھے تو اسی پاکیزہ عقیدے پر، آمین. ہماری نسلوں میں بھی کوئی بد مذہب، آمین آمین آمین. رسول اللہ کی غلامی، آمین، کی محبت، آمین، حضور کے پیار، حضور کا عشق زندہ رہے تو حضور کے ادب و احترام میں زندہ رہے. موت آئے تو حضور کے ادب و احترام کی کیفیت میں ہی موت آئے، کیونکہ نجات کا دار و مدار مدینے والے آقا کی محبت، ان کی عظمت پر یقین کامل، اور ان کی ذات اقدس اور شان اقدس کا احترام اور تعظیم و توقیر، یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب فرمائے.